اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں جو دور دراز علاقوں سے آتی ہیں۔ گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں ہم نے حج کی فرضیت اور حج کی اقسام اور اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی۔ آج جو گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں وہ حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج، کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا، آپ کا وہ سفر کس طرح تھا۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ جس میں آپ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے بارے میں گفتگو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے حج اور عمرہ کی سعادتیں عطا کی ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ تصور میں ان راستوں اور ان گلیوں اور ان بازاروں کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر رہے ہوں۔ حضرات، حج 9 ہجری کو فرض ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ تو اس سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے روانہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ان کے ساتھ تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ برات اس کی آیات اور وہ سورت پڑھ کر لوگوں کو سناؤ اور اعلان کرو لوگوں کے اندر۔ اعلان کس بات کا تھا کہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہو، ایک یہ اعلان۔ دوسرا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دو آئندہ کسی کو بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہو، کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ بہت سی مشرکانہ جاہلانہ رسمیں رواج ان لوگوں نے شامل کی ہوئی تھی، اور چونکہ مکہ فتح ہوا اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حیدر کرار اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا 1 سال پہلے 9 ہجری کے اندر کہ تم نے آج سے اعلان کرنا ہے اور سورہ برات پڑھ کر سنانی ہے لوگوں کو، اور بتا دو آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کعبے کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، سیدنا حیدر کرار بھی تھے۔ حضور کریم علیہ السلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا، جو آپ کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع۔ حج 9 ہجری میں فرض ہو چکا تھا۔ پھر اس کی حکمتیں بھی محدثین نے بیان کی کہ کیا وجہ ہے کہ حج 9 میں فرض ہو چکا تھا لیکن آپ نے تاخیر کیوں کی، اگلے سال حج کیوں ادا کیا۔ بہت سی چیزیں علماء نے بیان کی، میں اس محدثین کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے چند ایک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ علماء نے لکھا کہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ نے حج کو فرض کیا،
وہ 9ویں سال کی ہجری کا جو 9واں سال ہے اس کے آخر کے اندر نازل ہوئی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے آئندہ سال حج کا ارادہ کر لیا تھا۔ اور دوسری بات، محدثین کہتے ہیں کہ شیخ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص وہ فرماتے ہیں کہ فرضیت حج کا حکم یہ 10 ہجری میں ہی آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلے بھیجا وہ حج کے لیے نہیں تھا بلکہ اعلانات کرنے کے لیے تھا کہ لوگوں کو بتا دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ بیت اللہ کا حج کرے گا اور نہ ننگا کعبے کا طواف کرے گا۔ ایک یہ شیخ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یہ بلند اور فرمایا کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو حج تھا یہ بطور نیکی تھا، جس طرح حج فرض ہونے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے بھی مختلف حج ادا کیے۔ مقصود یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ آج کے بعد کعبے کا ننگا طواف نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہیں کرے گا۔ جتنی شرکیہ رسمیں تھیں، شرکیہ کلمات تھے، مختلف شرکیہ چیزیں جو انہوں نے شامل کی ہوئی تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور امام ابن حمام فتح القدیر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ آخری حج سے پہلے میرا وصال نہیں ہوگا، اس بات کا علم تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس لیے آپ نے پھر 10 میں حج ادا فرمایا تاکہ احکامات الہی لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بڑی بات جو ہے جس کا آپ نے میدان عرفات میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں ایک بات مواہب لدنیا میں جو بات آئی ہے، امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ حضور کریم علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، وقت لوٹ کر اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ جب چاہتے تھے حج کے ایام میں رد و بدل کر دیتے تھے، لیکن جب سرکار حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ ایام اصل حالت میں موجود تھے، وہ تاریخیں اصل تھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر اور حضور کے حج کے موقع پر بالکل تاریخیں عین اس کے مطابق تھیں جو اصل تاریخیں تھیں، جو حج کی تاریخیں تھیں جو اللہ نے جن کے اندر فرض فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر 10 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں کو بھی اطلاعیں ہوئی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سفر کا آغاز کیا۔ میں نے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا گزشتہ کہ یہ 2 مہینے 10 دن، یہ ذیقعد کا مہینہ، پھر شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، عید الفطر کے بعد شوال آ گیا، پھر ذیقعد آ گیا، پھر ذوالحجہ آ گیا، تو یہ 2 مہینے اور 10 دن۔ اس میں دنیا بھر سے کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کر سکتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ماہ مبارک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور پھر اعلان ہوا باقاعدہ، آپ نے فرمایا بھی اعلان کرو، چونکہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، پورے جہاں جہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا وہاں وہاں اعلانات ہوئے کہ اس سال مدینہ منورہ سے امام الانبیاء علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ لوگوں، جن جن پہ حج فرض ہے وہ حضور کریم علیہ السلام کی قیادت میں حج کی سعادت حاصل کریں۔ سارے علاقے میں اعلان ہوا، مدینہ منورہ میں، آس پاس کے علاقوں میں، بستیوں میں، جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا وہاں سب جگہوں پر اعلان ہو گیا۔ لوگوں کا ایک بڑی تعداد وہ جمع ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، کوئی راستوں میں شامل ہوئے، کچھ وہیں آئے کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس طرح حج ادا فرماتے، تاکہ ہم بھی سرکار کی سنت کو سیکھیں، ہم بھی احکامات الہی کو سیکھیں، اور ہم بھی پھر اس طرح حج کی سعادت حاصل کریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم سبل الہدا والرشاد میں امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اعلان کروایا گیا، اور پھر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روانگی فرمائی اور آپ تیار ہوئے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ 10 ہجری میں ذیقعدہ کا مہینہ جب آیا تو آپ نے تیاری فرمائی اور لوگوں کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ جو آج غالباً 24 تاریخ ہے، کل 25 تاریخ ہے ذیقعدہ کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور آپ کی جو روانگی تھی وہ 25 تاریخ کو تھی، اور آج قدرتی طور پہ آج جمعہ کا دن ہے، 24 ہے آج، 24 کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ علماء کہتے ہیں جو جمعہ کے دن تھا، مدینہ منورہ میں تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر کہتے ہیں سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ہمیں میقات کی نشاندہی فرمائی کہ کس مقام سے تم نے احرام باندھنا ہے، حدود کون کون سی ہیں، میقات کون کون سے ہیں۔ جب حاجی حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کا ارادہ کرے گا تو کن کن مقامات سے وہ احرام کی حالت میں اس حدود میں داخل ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں سے احرام باندھیں، چونکہ آپ مدینہ منورہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ اہل مدینہ کی میقات یہ ذوالحلیفہ، جس نے بھی حج عمرے کے ارادے سے جانا ہو، جب بھی جانا ہو صبح قیامت تک کے لیے، فرمایا اہل مدینہ اور اس علاقے کے رہنے والے ان کی میقات یہ، وہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کریں گے۔ تو یہ خطبہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں دیگر مقامات اور میقات کی آپ نے نشاندہی اس میں فرمائی، اور اہل مدینہ کے لیے آپ نے ذوالحلیفہ جو تھا اس کو میقات مقرر فرمایا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے۔ 25 تاریخ کو ہفتے کا دن، کل جیسے 25 ہے اور ہفتے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی، ہفتے کا دن تھا، نماز ظہر آپ نے مدینہ منورہ میں ادا فرمائی۔ اب دنیا آئی ہوئی تھی مختلف مقامات سے، قافلے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مدینہ طیبہ سے آپ کی پھر روانگی ہوئی، پیدل بھی لوگ تھے، سواریوں پر بھی تھے۔ امام نسائی کہتے ہیں ایک بڑی تعداد تھی، جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پہ آیا، جو پیدل تھا وہ پیدل آیا، جہاں تک پہنچی اطلاع لوگ شریک ہو گئے، اور ایک بہت بڑا ہجوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کے لیے روانہ ہو رہا۔ 25 ہفتے کے دن نماز ظہر سرکار نے مسجد نبوی میں ادا کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور پھر روانگی سے پہلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا مدینہ منورہ کا۔ فرمایا مسلمان بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے اس شہر کے کسٹوڈین اور امیر ابو دجانہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو دجانہ کو امیر شہر مدینہ منورہ کا مقرر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے آنے تک یہ ڈیوٹی اور یہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو وہ امیر مقرر ہوئے، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا روانگی سے پہلے، ظہر کی نماز وہاں پر ادا فرمائی، آپ نے کنگھی کی، تیل لگایا، بالوں کو درست فرمایا، 2 چادریں زیب تن کی آپ نے، تہبند باندھا، چادر اوڑھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز ظہر جو تھی وہ ادا فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اپنے آستانہ اقدس سے ذوالحلیفہ کی طرف تشریف لے کر گئے، یعنی ظہر یہاں ادا کی 4 رکعت۔ اب 4 رکعت ادا کی تھی، اب سفر شروع ہو گیا، شہر نبی سے باہر نکلے، 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ذوالحلیفہ۔ اب تو وہ شہر اتنا توسیع ہو گیا، پھیل گیا ہے کہ اب وہ بالکل شہر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس وقت یہ شہر سے 9-10 کلومیٹر باہر تھی یہ جگہ، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں، ابیار علی کے نام سے بھی یہ علاقہ مشہور ہے، وادی عقیق بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بڑی تاریخی جنتی وادی ہے، اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلا پڑاؤ آپ کا۔ تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، سلسلے ہیں، اس وقت منزلیں ہوا کرتی تھیں، قافلوں کی صورت میں لوگ پیدل سواریوں پہ جایا کرتے تھے، منزلیں مقرر تھیں کہ یہاں سے جانے والا پہلا قافلہ اتنے میلوں پر جا کر پڑاؤ کرے گا، پھر اتنے میلوں پر پڑاؤ ہوگا، پھر اگلا پڑاؤ فلاں مقام پر ہوگا، منزلیں مقرر کی ہوئی تھی۔
حضور کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی منزل شہر نبی سے نکلنے کے بعد جہاں سرکار نے آ کر پڑاؤ کیا ہے وہ ذوالحلیفہ والی جگہ ہے. یہیں آپ نے رات بسر کی. آپ میں سے اکثر لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے آپ نے میقات دیکھی ہوگی مدینہ منورہ کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مسجد موجود ہے. اس مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے رات بسر فرمائی. رات بسر فرمائی. اللہ اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس کہتے ہیں روانگی کے وقت 4 رکعت ادا کی. جب وہاں پہنچے تو عصر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں. کیوں؟ چونکہ آپ مسافر تھے. بندہ مسافر ہو جاتا ہے نا. جب 57.5 میل ارادہ کر کے شہر سے باہر نکلا. ہم میں سے اکثر لوگ مختلف سفر کے لیے جاتے ہیں. ہم اپنے شہر میں ہوتے ہیں پوری نماز ادا کرتے ہیں. جب مسافر ہونے کی نیت سے باہر نکلے سفر شروع ہو گیا موٹر وے کی طرف لندن جا رہے ہیں شرعاً مسافر ہیں. اب آگے جہاں راستے میں نماز اپنی پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے فرضوں کی 2 قصر کریں گے. قصر کرنا 4 کے 2 پڑھیں گے 3 کے 3 پڑھیں گے. ٹائم ہو تو آپ سنتیں بھی ادا کریں. اگر وقت نہیں ہے تو آپ فرائض کے اندر قصر کر لیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ظہر میں تو 4 پڑھائیں اور آگے جا کر 2 پڑھائیں کیونکہ سفر شروع ہو گیا تھا مدینہ منورہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 تاریخ ذیقات کی اور ہفتے کا دن نماز ظہر پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے. اور آپ نے پھر وہاں جا کر نماز عصر بھی وہیں ادا کی, مغرب بھی وہیں ادا فرمائی, عشاء بھی وہیں ادا فرمائی, اگلی فجر بھی وہیں ادا فرمائی, اگلی ظہر بھی وہیں ادا فرمائی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی. وہ فرماتے ہیں ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا جب شہر نبی سے سرکار نکلے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے گئے. آپ اندازہ فرمائیں کہ بالکل سادگی تھی, بالکل سادہ سواری. کہا ایسے نہیں تھا جیسے بادشاہوں کا سفر ہوتا ہے کہ ایک پہ بادشاہ خود بیٹھا ہے, کچھ پہ سامان رکھا ہوا ہے, کچھ پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی. فرمایا ایسا نہیں تھا کہ سامان کی سواری الگ ہو اور سفر کرنے والی سواری الگ ہو. کہا انتہائی معمولی سادہ کجاوا تھا لکڑی کا جس کی کپڑے سمیت قیمت کل 4 درہم تھی. جس سواری پہ کجاوا کسا ہوا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا, فرمایا اس کجاوے اور اس کپڑے کی قیمت 4 درہم تھی. بالکل سادہ سواری, سادہ انداز, اور کائنات کا والی اور اللہ کا محبوب حج کے لیے جا رہے. اور نبی پاک علیہ السلام جب سواری پر تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور یہی دعا سواری پر عرفات میں بھی آپ کی منقول ہے. پتہ کیا دعا کی حضور کریم علیہ السلام نے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی نا جب سواری پہ تشریف فرما ہوئے اور سفر شروع ہوا مدینہ منورہ سے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس میرے حج کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا. اے اللہ میرے اس حج کو دکھاوے سے محفوظ رکھنا. اے اللہ میرے اس حج کو فخر سے محفوظ رکھنا. اللہ فخر سے محفوظ رکھنا, دکھاوے سے محفوظ رکھنا, ریاکاری سے اس حج کو محفوظ رکھنا. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ جب حج کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے تو یہ دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے گھر کے حج یا عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں, میرے اس حج اور عمرے کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا, دکھاوے سے محفوظ رکھنا. میں حاجی کہلانے کے لیے حج اور عمرہ نہیں کر رہا بلکہ تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے. یہ انسان کے دل کی کیفیت بھی ہو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سرکار کا حج تو ویسے ہی ریاکاری اور ان چیزوں سے محفوظ ہے. وہ تو حضور اللہ کے حبیب اور محبوب ہے نا. یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. نبی پاک علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی جب عبادت تم کرتے ہو دعا کیا کرو اللہ اس عبادت کو ریاکاری اور دکھاوے, تصنع اور بناوٹ سے اللہ محفوظ رکھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر آپ نے یہ دعا فرمائی. اور عرفات کے میدان میں بھی یہی دعا ہے. اس سفر کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی شامل تھیں. تمام ازواج بھی تھیں, بچے بھی تھے, گھر کے تمام افراد تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے. صحابہ تھے, صحابہ کے بچے تھے, ان کی خواتین تھیں,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے۔ اس وقت مکہ جانے والے دو راستے تھے۔ جب آپ یہ مسجد ذوالحلیفہ والی جگہ پہ آتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے دو راستے تھے اس موقع پر۔ ایک کو کہتے تھے معرس اور ایک کو کہتے تھے طریق شجرہ، درخت والا راستہ۔ اور معرس وہ راستہ جہاں پر قافلے آ کر پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو راستے تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک رہا کہ آپ جب بھی تشریف لے جاتے تھے یہ شجرہ والے راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کسی بھی سفر سے سرکار اگر رات کے وقت واپس تشریف لائے تو اسی مقام پر آ کر قیام فرمایا کرتے۔ کبھی رات کی تاریکی میں سرکار شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ دن کے اجالے میں داخل ہوتا۔ یہ آپ کا معمول ہے۔ اگر آپ کسی سفر سے آئے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، رات ہونے والی ہے، آپ وہیں باہر 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسی مقام پہ قیام فرماتے تھے، رات وہاں گزارتے، فجر صبح پڑھتے، جب دن چڑھتا پھر آپ کی سواری مدینہ منورہ کی طرف جاتی۔ یہ آپ کا مبارک معمول ہمیشہ رہا، کسی بھی سفر میں آپ تشریف لے کر گئے تو ہمیشہ آپ نے راستہ جو تھا اس کو اختیار فرمایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حصے میں وہاں پڑاؤ کرا کے پھر آپ تشریف لاتے۔ یہ وادی عقیق بھی کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد مبارک۔ فرمایا لوگو، یہ جو وادی ہے نا عقیق، یہ وادی برکت والی، یہ مبارک وادی ہے، یہ جنتی وادی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو جو مسجد قباء شریف ہے، اس کے باہر جو سڑک کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں کھمبوں کے ساتھ، پولز کے ساتھ، ان پر لکھا ہوا ہے، حدیث لکھی ہوئی بخاری کی اور دیگر، کہ یہ جنت کی وادی ہے، وادی عقیق جنت کی وادی ہے۔ تو یہ جو یہاں سے لے کر اور پھر وہ ذوالحلیفہ تک، اور یہ آپ کو زیارات کروانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وادی عقیق ہے۔ تو یہ وادی عقیق جنتی وادی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک وادی ہے، وادی مبارک، یہ مبارک وادی ہے، جنتی وادی ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے عصر سے لے کر دوسرے دن ظہر تک 5 نمازیں یہاں پر ادا فرمائیں، رات وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے، آج بھی مسجد ذوالحلیفہ کی جو مسجد ہے، کبھی جائیں تو وہاں بڑے جلی حروف کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اسی مقام پر اللہ نے حج کے ساتھ اہل ایمان کو عمرے کی اجازت دی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ والے یہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو گناہ تصور کرتے تھے، حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو یہ گناہ تصور کرتے تھے، حج کے ایام میں عمرہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم جب جاتے ہیں تو جب حج تمتع کرتے ہیں تو ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو ذوالحجہ کی مینا جانے سے پہلے پھر مکہ سے احرام باندھتے ہیں، 7 کو باندھ لیتے ہیں، 8 کو باندھ لیتے ہیں، جیسے جیسے گروپ کی صورت میں لوگ جایا کرتے تھے۔ تو پہلے اس چیز کا یہ نہیں تھا، لیکن یہ اسی وادی میں اسی رات جو سرکار نے 25 کو آپ تشریف لائے اور اگلے دن آپ کی روانگی ہوئی، 5 نمازیں یہاں پڑھی، رات کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر اجازت۔ ایک روایت میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک روایت میں فرشتے کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب فجر ادا کی اگلی صبح کی تو آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، صحابہ موجود تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے یہ روایت، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وادی عقیق میں، سیدنا عمر کہتے ہیں میں ساتھ تھا اور میں نے وادی عقیق میں ذوالحلیفہ کے مقام پر فجر کے بعد اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی کہ لوگوں، میرے رب کی طرف سے آنے والے فرشتے نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ اس وادی میں نماز پڑھو اور ساتھ اعلان کر دو کہ آج کے بعد حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صبح قیامت تک امت کو یہ شرف اللہ نے وہاں پر عطا کیا، یہ شان مل گئی، یہ اجازت مل گئی قیامت تک گئی۔ اور آج ہم سب لوگ، اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے یہ اجازت؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم عام ہے اور صبح قیامت تک کے لیے، حج کے ایام میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔
یہ سہولت، یہ اجازت اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. اور یہ جب حکم نازل ہوا، اس حکم کے نزول کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس وادی میں اس مقام پر نماز ظہر ادا فرمائی. ظہر کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں حضور نے ادا فرمائیں. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور یہیں پر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. محمد بن ابو بکر جو آپ کے صاحبزادے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، ان کی ولادت اس مقام پر ہوئی، حضرت اسما کے گھر. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہیں بتایا گیا، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غسل کر لو، خون روکنے کے لیے کپڑا باندھو اور احرام باندھ لو. متعدد مسائل اس میں سے پھر ثابت ہوئے، علماء نے ان کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان فرمایا کہ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب احرام باندھنا ہے حج کا، عمرے کا، اس سے پہلے غسل کرنا سنت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی اس مقام پر، ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے غسل فرمایا احرام باندھنے سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے. تو امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مواہب میں، فرمایا یہ غسل جو ہے یہ احرام سے پہلے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ حیض و نفاس والی عورت کا احرام بھی درست ہوتا ہے. حیض و نفاس والی عورت کا احرام بھی درست ہے، چونکہ آپ نے ان کو حکم فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ غسل کر لو، خون روکنے کے لیے کپڑا رکھو اور احرام باندھو. تو حیض و نفاس کی حالت میں بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ تمام حیض و نفاس والی عورتیں تمام اعمال حاجیوں کی طرح کر سکتی ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، باقی تمام اعمال حاجیوں والے وہ کر سکتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اسی موقع پر یہیں سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو یہیں پر میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو سواریاں تھیں، جو جانور تھے قربانی کے جانور، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس حج کے موقع پر آپ ایک طرف دیکھیں کہ جس سواری پہ سفر فرما رہے ہیں اس پر جو کجاوا لکڑی کا رکھا ہے، چادر بچھی ہے، اس کی کل قیمت 4 درہم ہے. اتنا سادہ کجاوا اور سادہ انداز. اور دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں جب جانور قربان کرنے کی بات تھی تو 100 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پہ ذبح فرمایا. 100 اونٹوں کی قربانی دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے سرکار. 100 اونٹ قربان کیے تھے حضور نے اپنے آخری حج کے موقع پر، ان میں تھے 63 اپنے ہاتھوں سے حضور نے ذبح فرمایا. چونکہ 63 سال حیات ظاہری تھی، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ. باقیوں کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے مقرر فرمایا کہ باقی جو میری طرف سے تم نے قربانیاں کر. تو باقی جو تھے 63 کے علاوہ 100، ان میں حضرت علی المرتضیٰ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی. اللہ اکبر. 26 تاریخ کو یعنی 25 کو مدینہ سے چلے، رات وہاں بسر ہوئی، 5 نمازیں یہاں مسجد ذوالحلیفہ والی جگہ پر، یہ میقات ابیار علی والی جگہ پر یہاں آپ نے ادا فرمائی. اور یہاں پر جب آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائی تو اگلے دن 26 تاریخ تھی، اور ظہر کے بعد آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے قمیض اتاری، آپ نے غسل فرمایا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادریں جو تھیں، 2 چادریں سفید انسلی ہوئی چادریں، وہ آپ نے اس کو استعمال کیا، ایک تہبند کے طور پہ اور ایک اوپر باندھا. اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں، مسلم شریف کتاب الحج میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے غسل فرمایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سرکار کے جسم کو خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی. حج کی نیت کرنے سے پہلے حاجی یا عمرہ کرنے والا خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب نیت کر لی حج اور عمرے کی، اس کے بعد پھر خوشبودار شے استعمال نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نیت نہیں کی تھی تو آپ نے جسم پر خوشبو بھی لگائی. اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر
ہمیشہ بیان کیا کرتی تھی کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے آخری حج کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے جسم کو خوشبو لگائی. لوگوں کو بتاتی تھی یہ وہ میرے ہاتھ ہیں جنہیں یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا کہ میں نے حضور کے جسم مبارک کو خوشبو لگائی. 2 دفعہ خوشبو لگائی. جب آپ نے باندھا تھا احرام اس وقت بھی خوشبو لگائی, اور جس نے احرام کھولا تھا اس دن بھی خوشبو لگائی. تو نیت کرنے سے پہلے حج اور عمرے کی حاجی خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتا ہے, خوشبو بھی لگا سکتا ہے, لیکن جب نیت کر لی جائے تو اس کے بعد نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے نہ خوشبو والی کوئی شے اس طرح کی استعمال کر سکتا ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو. اللہ اکبر. غسل فرمایا, تیل بھی لگایا سرکار نے, اور ایک ختمی بالوں کو چپکانے کے لیے, یہ آج کل تو اس کی یہ جدید شکل یہ آ گئی جو بالوں کو لگاتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, ہاں جل, یہ جل آ گئی. تو اس وقت وہ ختمی ہوتی, وہ ختمی لگائی تاکہ بال منتشر نہ ہو. سفر لمبا تھا اور اس وقت تو سفر سواریوں پر, پیدل سفر تھا, یہ سواریوں پہ تھا, تو وہ بالوں میں آپ نے تیل لگانے کے بعد وہ ختمی بھی لگائی تاکہ بال منتشر نہ ہو بلکہ بال جمے رہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال, حضور کریم علیہ السلام نے ہمیشہ زلفیں رکھی. یہ میں بات کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ زلفیں رکھی. 3 قسم کی زلفیں رہی آپ کی, 3 طرح کی. یا تو یہ کانوں کی لو کے برابر ایسے سیدھی ہوتی, یہ پیچھے سے بالکل سیدھی کٹ, ایک کنا کی لو کے برابر, یا نصف کانوں کی لو کے برابر. زیادہ سے زیادہ بڑی آپ کی زلفیں ہوئیں تو اتنی ہوئیں کہ کندھوں سے ٹچ کرتی ہیں, شولڈر کو چوما کرتی تھیں وہ زلفیں. اس سے لمبی زلفیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے نہیں رکھی. ہمیشہ بال رکھیں آپ کی زلفیں تھی ہمیشہ درمیان میں مانگ نکالتے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چیر جنو اسی پنجابی اے درمیانی جو چیر کرنا ہے بال ادھر نو تے ادھر, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے تیل بھی لگایا اس موقع پر جب احرام کی چادریں, خوشبو بھی استعمال فرمائی نیت کرنے سے پہلے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے پھر دو چادریں آپ نے اوڑھی. ہاں جی. اور اس موقع پر کسی نے پوچھا تھا کہ حج اور عمرہ کرنے والا کون کون سی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا, تو آپ نے فرمایا تھا وہ سلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا, وہ ٹوپی نہیں پہن سکتا, صرف 2 چادریں اس نے استعمال کر. جوتی چپل ایسی ہو جس میں یہ پاؤں کے اوپر والا ابھار یہ کلیئر ہو, نظر آئے, یہ جو اوپر والی پاؤں کی ہڈی ہے اوپر والی یہ نظر آنی چاہیے, جسے ہم اپنی زبان میں ہوائی چپل کہتے ہیں, کینچی چپل کہتے ہیں, تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی 2 چادریں انسلا لباس, یعنی یہ وہ لباس ہے جس میں بندہ قبر میں جاتا ہے, یہی وہ سفید چادریں جسے پہن کے بندہ قبر میں جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ 2 چادروں کے علاوہ اور کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتا, سر نہیں ڈھانپ سکتا. اور خواتین جو لباس وہ پہنتی ہیں وہی ان کے لیے احرام ہے, وہ سوائے چہرے کے باقی جسم ان کا ڈھانپا ہوا ہوتا ہے, چہرہ صرف کھلا رکھتی ہیں. اللہ اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں امام بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے وہاں پر ادا فرمائی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز وہاں پر آپ نے ادا فرمائی, نوافل کی ادائیگی فرمائی. اور فرمایا ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی. اور یہ بھی دیکھیں کائنات کے اندر شرف ہے, یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا کی کہ اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیامت کی صبح کے لیے محفوظ رکھا. ایک ایک چیز محفوظ ہے کہ اس مقام پر یہ نماز پڑھی, اس میں یہ صورتیں پڑھی, یہاں نوافل پڑھے یہ صورتیں پڑھی, یہاں ٹھہرے یہ نماز ادا کی, اس دن چلے اس مقام پہ چلے یہ سواری تھی. یعنی ایک لمحہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا امت سے پنہا نہیں ہے. اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا ہے انسانیت کو. جو بندہ پڑھنا چاہے کھلی کتاب, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آپ نے وہاں پر پھر یہ 2 فرمایا کہ جب نوافل سے فارغ ہوئے تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے نیت فرمائی ذوالحلیفہ کے مقام پر
وہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت آپ نے ادا فرمائی، پھر نیت کی، قبلہ رو ہو کر بیٹھے، پھر آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا شان ہوگی جب اللہ کا محبوب تلبیہ پڑھ رہا ہو، جب اللہ کا حبیب تلبیہ پڑھ رہا ہو۔ اور کیا خوش قسمت لوگ تھے جو مصطفیٰ کریم کی زیارت بھی کر رہے تھے اور حج کے لیے سفر بھی کر رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نیت فرمائی۔ ایک بات نیت کی، چاہے حج کے لیے آپ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں، آسان سی بات ذہن میں رکھنی ہے، 2 ہی باتیں آپ نے ہمیشہ ارشاد فرمائی، چاہے طواف کی نیت ہے، چاہے عمرہ کی نیت ہے، حج کی نیت آپ کر رہے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے 2 ہی باتیں اس کے اندر ارشاد فرمائی، اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ یعنی 2 لفظ آپ کو یاد رکھنے ہمیشہ کے لیے، جب بھی نیت کریں، عمرے کی کر رہے ہیں، حج کی کر رہے ہیں، آپ طواف سے پہلے نیت کر رہے ہیں، 2 ہی باتیں ہیں، اللہ انہوں قبول فرمائیں تے آسان فرمائیں، میں نیت کرتا انہوں قبول کریں تے آسان کریں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس مقام پر بیٹھ کر یہ نیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قبلہ رو ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ نیت فرمائی، اور نیت فرمانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز، صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے تلبیہ پڑھا سب نے بلند آواز سے، پوری وادی گونج رہی تھی تلبیہ کی آواز حضور کریم علیہ السلام کا۔ تو یہ آپ کے سفر حج کا پہلا حصہ میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 25 ذی القعدہ کو ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ کے مقام پہ قیام کیا، رات یہیں بسر کی، 5 نمازیں یہاں ادا کی۔ اگلے دن 26 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ نے نیت فرمائی، تلبیہ پڑھا، احرام باندھا، غسل فرمایا، اور پھر یہاں سے آپ کا اگلا سفر دوسری منزل کی طرف شروع ہوا۔ تو یہ حضور کے سفر حج کا پہلا حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کیا، اس سے اگلے پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بھی حج کی سعادت اور عمرے کی سعادت زندگی میں بار بار ادب کے ساتھ نصیب فرمائے، اور خداوند قدوس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ جتنے بھی اہل ایمان حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج دعا کے لیے بھی درخواست ہے، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا ترکی کے شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کل انتقال ہوا۔ یہ بڑا عظیم انسان تھا جس نے سیکولرزم کے دور میں اور کمال اتاترک کے دور میں مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ الحمدللہ انہوں نے بھرپور اسلام کی اور اہل سنت کی خدمت کی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ پیشوا تھے، اور بہت سے مشائخ اور بزرگوں سے انہیں اجازتیں حاصل تھیں، اور اس شخص نے اس دور کے اندر جب مسجدوں میں اذانوں پر پابندی تھی، نمازوں پر پابندی تھی، تلاوت پر پابندی تھی، اس دور میں اس شخص نے ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے عقیدے کی بھی حفاظت کی، اسلام کی بھی حفاظت کی، اور اس طرح کی کہ بعض اوقات جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ٹیکسی ڈرائیور کا کام شروع کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک سٹاپ سے طالب علموں کو پیچھے ٹیکسی میں بٹھاتے تھے، اگلے سٹاپ تک راستے میں دین پڑھاتے تھے، کیونکہ پابندی تھی، چھپ کے کام ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے ان کو سبق پڑھانے کے بعد اتارتے تھے، دوسری جماعت کو بٹھاتے تھے، اور پھر اگلے سٹاپ تک لے جا کر انہیں سبق پڑھاتے تھے، اور اس طرح سارا دن ٹیکسی میں پھر کر وہ رسول اللہ کا دین پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان لوگوں نے دین کا، یہ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا، اس کے پیچھے بڑی بڑی محنتیں ہیں۔ آج تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر آپ پچھلے اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں تو ان لوگوں نے کس قدر دین کے لیے قربانیاں دی۔ امام بخاری کتنا بڑا نام ہے، صحیح بخاری کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن آخری وقت میں یہ ہوا کہ بخارا کے شہر کے لوگوں نے امام بخاری کو شہر سے نکال دیا، تنہا امام بخاری شہر سے نکلے اور خرطنگ کے مقام پر جا کر ان کا وصال ہوا۔ 5-6 میل کا فاصلہ بخارا سے، جہاں آپ کا مزار ہے، یہاں جا کر شہر والوں نے امام بخاری جیسے محدث کو شہر سے نکال دیا، اور پھر بعد میں جب فوت ہو گئے قبر بن گئی، پھر حالت یہ تھی کہ اس قبر سے مشک کی خوشبوؤں کے گھلے آیا کرتے تھے۔
اور قبر کی مٹی بھی تبرکن اٹھا کے لے گئے پھر قوم. لیکن اس کے پیچھے بڑی محنتیں ان لوگوں کی. تو اس دور کے اندر ترکی کے اندر جس شخص نے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، اس شخصیت کا نام شیخ محمود افندی تھا. آج ملینز لوگوں نے مسجد فاتح کے اندر ان کی نماز جنازہ ادا کی. اللہ حضرت شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. وہ اپنے پیچھے لاکھوں افراد چھوڑ کر گئے. یا آپ کو جتنے لوگ نظر آتے ہیں، دنیا حیران تھی جب وہ آخری دفعہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. 50,000 لوگ ان کے ساتھ تھے، 50,000 ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے. اور کبھی ویڈیو میں دیکھیں کہ اس شخص کی عاجزی اور انکساری اور تواضع کا عالم کیا تھا، کس انداز میں وہ شہر نبی میں بیٹھا تھا اور کس انداز میں وہ چل رہا تھا، اور اس کی نگاہیں کس طرح جھکی ہوئی تھی. تو جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو عزتیں عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی دینداروں کی عزت، احترام اور وقار کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ معاونت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ ایک ہماری امریان کی سربری ہیں، ان کے دیور کے محمد حسن صاحب، کل ان کا یہاں ڈالٹن میں وٹرلو کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اچانک. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جنازے کا بھی